بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 9 سلطان ناصر الدین۔ ہندوستان پر کئی مسلم خاندانوں کے بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ ہندوستان پر کئی مسلم خاندانوں کے بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ مغل خاندانوں کے حکمرانوں کے علاوہ یہاں لودھی، خلجی وغیرہ حکمرانوں نے بھی لمبے عرصے تک بادشاہت کی۔ لمبے عرصے تک مطلب ایک زمانہ تک۔ ہندوستان کے مسلم حکمرانوں میں ایک حکمراں سلطان ناصر الدین ہوا ہے۔ کیا نام تھا؟ سلطان ناصر الدین۔ التمش کے انتقال کے بعد ملک میں خانہ جنگی کے حالات بن گئے تھے۔ دوسرے بہت سے راجا اور نواب جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکمرانی کر رہے تھے وہ بغاوت پر اتر آئے، یعنی ان کے خلاف اتر آئے، کیونکہ وہ اپنی الگ اور آواز حکومتیں قائم کرنے کے خواب میں دیکھنے لگے تھے اور آزاد حکومتیں قائم کرنے کے خواب میں دیکھنے لگے تھے۔ موقع پا کر مغلوں نے بھی ہندوستان میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ التمش کے بعد رکن الدین، سلطان رضیہ، بہرام شاہ اور علاء الدین مسعود باری باری سے ہندوستان کے حکمراں بنے۔ التمش کے بعد بہت بڑے یہ بھی تھے، رکن الدین، سلطان رضیہ، بہرام شاہ اور علاء الدین مسعود باری باری سے ہندوستان کے حکمراں بنے، لیکن سب نااہل ثابت ہوئے اور ان میں سے کسی سے بھی حکومت کا نظام اچھی طرح نہ سنبھل سکا۔ چنانچہ ان کے بعد امرائے سلطنت کے مشورے سے یعنی میٹنگ سے ناصر الدین کو 1246 عیسوی میں ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا گیا اور اس کے سر پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی سلطان ناصر الدین کو مغلوں کی سرکوبی کے لیے نکلنا پڑا۔ اس نے اپنے باحوصلہ اور لائق وزیر بلبن کی مدد سے مغلوں کو بھگا دیا۔ گویا کہ یہ مغلوں حکومتوں سے بھی پہلے کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس مہم کے بعد بھی سلطان ناصر الدین کو چین نصیب نہ ہوا۔ گوالیار، چندیڑی، مالوا، پانی پت، قنوج اور میوات وغیرہ علاقوں کے لوگ ایک کے بعد ایک بغاوت کرتے رہے۔ ادھر مغل بھی آرام سے نہیں بیٹھے۔ انہیں جب بھی موقع ملا اپنی فوج لے کر ہندوستان پر چڑھائی کر دیتے، لیکن سلطان نے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر بغاوت کو ہوشیاری سے کچل دیا۔ کون سلطان؟ سلطان ناصر الدین۔ اس نے اپنے دشمنوں کو کامیاب ہونے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ اس نے ہر معاملہ میں بڑی سمجھ بوجھ سے کام لیا۔ سلطان ناصر الدین بہت ہی نیک، رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ کیا تھا؟ بہت ہی رحم دل اور نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کی ساری دوڑ دھوپ اور محنت صرف رعایا کی بھلائی کے لیے ہوتی تھی۔ رعایا مینس پبلک، عوام۔ اس نے ہندوستان پر تقریباً 20 سال حکومت کی، لیکن شاہی خزانے سے کبھی ایک پیسہ بھی اپنے ذاتی خرچ کے لیے نہیں لیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کی نقل کرتا اور اس سے جو آمدنی ہوتی اسی سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اس کے نقل کیے ہوئے قرآن مجید کی لکھائی بہت دیدہ زیب ہوتی تھی۔ دیدہ زیب یعنی دیکھنے کے قابل۔ لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے بہت دنوں تک انتظار کرتے اور بےتاب رہتے تھے۔ ایسا نیک، انصاف پسند اور مثالی تھا سلطان ناصر الدین۔ ایک دفعہ روٹی پکاتے وقت ملکہ کا ہاتھ جل گیا۔ ملکہ سلطان کے پاس آئی اور ناصر الدین سے مدد کے لیے ایک خادمہ رکھنے کی گزارش کی۔ تب سلطان نے ملکہ کو جواب دیا، تم جانتی ہو کہ میری آمدنی بہت کم ہے، گھر کا خرچ ہی مشکل سے پورا ہوتا ہے، خادمہ رکھنے کے لیے روپیہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ شاہی خزانہ تو صرف رعایا کے لیے ہے، یعنی عوام کے لیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ جو گدی پہ بیٹھ گیا سارا مال اسی کا۔ کوئی 1 لاکھ کا قلم رکھ رہا ہے تو 1 لاکھ کا کوئی جیکٹ پہن رہا ہے، کوئی صرف خرچ ہی کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا ہے۔ شاہی خزانہ تو صرف رعایا کے لیے ہے، یعنی وہ عوام کا ہے، وہ اسی کے کام میں خرچ ہوگا۔ ہم اس میں سے 1 پیسہ بھی نہیں لے سکتے۔ اگر میں اس خزانے میں سے کچھ لوں گا تو کل خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کون بادشاہ کہا یہ؟
سلطان ناصر الدین، سلطان ناصر الدین۔ صبر کرو اور جب تک تمہارا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیا کہا؟ نوکر مت رکھو خادمہ، جب تک تمہارا ہاتھ نہ ٹھیک ہو جائے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن خادمہ نہ رکھو کیونکہ پیسے بہت کم ہیں۔ ملکہ بھی بہت نیک تھی، اس نے سلطان کی بات مان لی اور خاموشی سے چلی گئی۔ سلطان اس وقت تک گھریلو کاموں میں ملکہ کی مدد کرتا رہا جب تک اس کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو گیا، لیکن خادمہ نہیں رکھی۔ وہ نیک اور عادل بادشاہ ہندوستان پر 20 برس تک یعنی 20 ایئرس حکومت کرنے کے بعد 1266 میں دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اس کے چرچے لوگوں کی زبانوں پر آج بھی ہے۔ انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے، ایک اچھائی ایک برائی، اور مشہور بھی ہوتا ہے انہی چیزوں سے، اچھائی سے یعنی تو برائی سے۔ لیکن یہ سلطان ناصر الدین اچھائی سے مشہور ہوا، کبھی بھی حکومت کے خزانے سے اپنے لیے کوئی پیسہ نہیں لیا، بلکہ قرآن کو لکھ کر کے اس کی جو آمدنی آتا تھا اس سے ہی اپنا گھر کا کاروبار خرچ وغیرہ چلاتا تھا۔ کون تھا یہ؟ سلطان ناصر الدین۔ کتنے سال حکومت کی ہے؟ 20 سال۔ تو اس لیسن میں مشکل سبق کیا ہے؟ حکمراں یعنی حکومت کرنے والا، خانہ جنگی، گھریلو جھگڑا، ملک کے اندر ہی اندر کی لڑائی، بغاوت مانا شرکسی، نااہل مانا جو لائق نہ ہو، نااہل مانا جو لائق نہ ہو یعنی نالائق، نامور، سلطنت مانا بادشاہی، خطہ حکومت، امراء مانا رئیس لوگ، دولت مند لوگ، تخت مانا تخت شاہی مراد ہے، چراہی مطلب حملہ یعنی اٹک، باحوصلہ باہمت، نیک مانا جو نیکی کرتا ہو، رحم دل دیالو آدمی، کائنڈ، انصاف پسند، عادل، رعایا مانا انصاف پسند، کیا بولتے ہیں؟ عادل، انصاف پسند عادل یعنی رعایا پرجا، رعایا مانا پرجا، شاہی خزانہ حکومت کا خزانہ، خرچ مانا اخراجات، مثالی مانا جس کی مثال دی جا سکے، انسان کا مثال دیا جاتا ہے تو اچھائی کے نام آتا ہے کہ کسی نے کون سا ایسا بادشاہ تھا مغلوں سے پہلے جس نے 20 سال تک حکومت کی اور شاہی خزانہ سے ایک ہی پیسہ نہ لیا؟ تو سلطان ناصر الدین، سلطان ناصر الدین۔ خادمہ مانا نوکرانی، ملکہ مانا رانی، آمدنی مانا نفع فائدہ، صبر مانا برداشت تحمل، دنیا سے رخصت ہو جانا مطلب وفات پا جانا، مر جانا، انتقال کر جانا، دوڑ دھوپ مطلب محنت کوشش، فوج مانا سپاہ۔ اب دیکھیے اس میں کچھ سوال ہے۔ ملک میں خانہ جنگی کے حالات کب پیدا ہو گئے تھے؟ سلطان ناصر الدین نے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر بغاوت کو کیسے کچل دیا؟ آزاد حکومت کام کرنے کا خواب کون دیکھنے لگا؟ ناصر الدین کیسا حکمراں تھا؟ اس کا آپ لوگ جو ہے سوال لکھ کر کے جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔